اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا حیدر کی جان فاطمہ کے دل کا چین تھیں، ہمشیر باوفا شاہ مشرقین تھیں، کیا ہو بیاں فضل و شرف انتہا یہ ہے، بازار شام و کوفہ میں زینب حسین تھیں۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں ان گنت موقعوں پر انبیاء اکرام کو پیغام الہی پہنچانے میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں وہ واقعات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا مگر انہوں نے حق کی آواز کو بلند رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی مگر پیغام الہی کو جاری رکھا، اور جب رسول کی امت گمراہ ہوئی تو انہوں نے حق کی آواز کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور علی و بطول کے فرزند امام حسین علیہ السلام کی آواز سے سنا۔ امام حسین علیہ السلام نے ابتدا سے آخر تک تمام انبیاء اکرام کے پیغام کے محافظ بنے اور انہیں وارث الانبیاء کہا گیا۔ ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت ہاجرہ کی قربانیاں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی کمک، حضرت فاطمہ زہرا کی امداد نے ایک بہت بڑا انبیاء اکرام کی قربانی کو، ان کے پیغام کو بچانے میں ایک بہت بڑا حصہ ادا کیا، ایک بہت بڑی قربانی پیش کی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام جو کہ وارث الانبیاء کہلائے، ان کے اس پیغام کو بچانے کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ایک بہت بڑی قربانی اور بہت بڑا حصہ ادا کیا۔ آل خاندان رسول کی اس دختر نے اپنی چادر کی قربانی پیش کی، اسلام کے مرجھائے ہوئے شجر کو زمانے کے غضبناک تھپیڑوں سے بچا لیا۔ اگر ہم تاریخ کربلا کو دو حصوں میں یا دو محاذوں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ روز عاشور سے، صبح عاشور سے عصر عاشور تک، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ عصر عاشور سے شام تک، تو پہلے حصے کی سربراہی اور علمداری امام حسین علیہ السلام نے کی، اور دوسرے حصے کی سربراہی کربلا کی شیر دل خاتون جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حصے میں آئی۔ اگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار کربلا میں شہید کر دیے جاتے اور دفن کر دیے جاتے تو کون جانتا کہ کس نے مارا اور کس کو مارا۔ حکومت وقت اس وقت یہ لوگوں تک یہ خبر پہنچاتی کہ ایک باغی گروہ تھا، اس کو قتل کر دیا گیا اور کربلا میں دفن کر دیا گیا، مگر اس مارکے اسلام کے جو واقع کربلا کے دوسرے حصے کی سربراہی جناب زینب نے جو کی، تو اس میں انہوں نے اپنے اس بھائی کے پیغام کو زندہ رکھا، اس کو زندہ کر دیا، اس کو آگے تک اس کو بچا کر لوگوں تک پہنچانے میں ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ایک بہت بڑی خدمت ہے اسلام کے لیے میں کہوں گی جو انہوں نے یہ انجام دی۔ انہوں نے روز عاشور کے غم کو برداشت کیا، شام غریباں کی مصیبتوں کو سہا، اور پھر کربلا سے کوفہ تک بے پردہ، بے مقنع و چادر، اور پھر کوفہ میں جب داخل ہوئیں تو نامحرموں کا مجمع۔ لیکن ان تمام مصیبتوں اور مشکلات کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور انہوں نے اپنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ جو خطبات کو ادا کیا تو ابن زیاد کو اس کے دربار میں رسوا کیا، اور یزید کو اس کے دربار میں شرمندہ ہونا پڑا، اور جو وہ خوشی کے شادیانے شام میں بج رہے تھے ان دھنوں کو غم کے دھنوں میں بدل دیا گیا۔ جناب زینب نے اس وقت جو بھی کردار ادا کیا، ہم ان کے بہت بڑے احسان مند ہیں، کیونکہ اسلام تک ہم تک پہنچانے میں انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔ آج ہم جناب زینب کے پیغام حق پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے پیغام حق کو کس طرح اور کتنی محنتوں سے جناب امام حسین کے اس پیغام کو بچا کر ہم تک پہنچایا۔ اور آئیے آپ کو تعارف کراؤں، میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ، اور ان کے ساتھ آج کی ہماری مہمان محترمہ سیارہ سید۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سیارہ بہن، آپ کا بہت شکریہ، آج بھی آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت فرمائی۔
محترمہ فیض صاحبہ، آج کے اس پیغام حق کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ اگر آپ پہلے اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ پیغام حق جو تھا وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو پیغام حق کو پھیلانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، وہ کیا پیغام حق کی کیا ڈیفینیشن آپ بتائیں گی کہ وہ کیا ہے پیغام حق؟ میں جانتی ہوں کہ ہر قدم پہ وہ ایک پیغام تھا، لیکن حق کا پیغام جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حق کے پیغام کو یا ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں یا ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا کہ ایک تو یزید کی جو حکومت تھی یا یزیدیوں کو بے نقاب کرنا تھا، اور دوسرا آل رسول یا خاندان رسالت کو صحیح جو تصویر تھی یا صحیح جو نقشہ پیش لوگوں تک پہنچایا۔ جی نبیلہ بہن، آپ دونوں کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام زینب کے حوالے سے پیغام حق جو آج زیر موضوع ہے، اس کے لیے صرف اتنا عرض کروں گی کہ سورہ صف کی آیت کی تعبیر ہیں جناب زینب، کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ صف میں ارشاد فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی ذات رب العزت ہے کہ جس نے رسالت کا رسولوں کے سلسلے کو جاری کیا، رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، یعنی کہ پیغام حق کو مخلوق رب تک پہنچانا یہ انبیاء و مرسلین کا کام تھا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس پیغام حق کو مشرکین جتنی بھی کوشش کر لیں کہ یہ پیغام جو ہے وہ مٹ جائے یا یہ پیغام جو ہے وہ دنیا تک صحیح معنوں میں نہ پہنچ سکے، کتنی بھی کوشش کر لیں مگر وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہوں گے۔ اور جناب زینب نے اسی آیات الہی کو اپنے لیے ایک سپر بنایا اور اپنی ایک طاقت بنایا، اور انہوں نے اس سچویشن میں کہ آپ نے ابھی ذکر کیا گزشتہ انبیاء اور ان کے جو اس دور کی خواتین نے جو کنٹریبیوشن پیغام حق کو پہنچانے میں، آپ نے نبیوں کی مادر گرامی اور باقی عورتوں کا ذکر کیا ہے، مگر اگر آپ سچویشن کو دیکھیے تو جس سچویشن کو جناب زینب نے فیس کیا ہے وہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے، کہ انہوں نے پیغام حق کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا ہے اور کس طریقے سے اس کی حفاظت کی ہے، کہ اتنی عظیم قربانی امام حسین نے دی۔ اور بے شک آپ نے بجا فرمایا کہ اگر جناب زینب کی وہ کاوشیں اور وہ کوششیں نہ ہوتیں تو آج وہ امام حسین کی اتنی عظیم قربانی جو ہے وہ زندہ نہ ہوتی، مگر جناب زینب نے اس قربانی کو کس صورت سے زندہ رکھا، اور وہ جو حق و باطل کے درمیان جو جہاد جناب زینب نے جس صورت سے کیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی ہے، کہ جب جناب زینب کا یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے اسیری کی حالت میں کوفہ اور کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا ہے، اور باوجود اس کے کہ جناب زینب نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں اس دشت سے نہ گزارا جائے، کیونکہ وہاں پہ ہمارے جو شہداء ہیں ان کے عریاں لاشیں، بے کفن لاشیں اور پامال شدہ مسخ شدہ لاشیں وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے یتیم بچے اور ہماری بیوائیں جو عورتیں ہیں وہ اس منظر کو دیکھ نہیں سکیں گی، اور بالخصوص امام وقت جو سخت امام زین العابدین علیہ السلام کی جو حالت اور جو کیفیت تھی، تو ان کے لیے یہ برداشت کرنا بہت مشکل تھا کہ وارث کے ہوتے ہوئے باپ کا لاشا بے وارثوں کی طرح پڑا ہو۔ تو آپ نے ریکویسٹ کی، مگر ظاہر ہے کہ دشمن اس بات پر ڈٹا ہوا تھا کہ جس طرح سے ممکن ہے حد الامکان آل رسول کی تکذیب کی جائے، آل رسول کی تشہیر کی جائے، اور ان کو جو ہے وہ ظلم کا نشانہ بنایا جائے اور ان کو دکھی کیا جائے۔ تو اس حوالے سے جب آپ کو اس دشت سے گزارا گیا ہے
تو جناب زینب نے اپنے بھائی کی پامال شدہ لاش کو دیکھا تو آپ نے اپنے بھائی کی لاش کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اے بھائی حسین، دیکھیے کہ زینب اب جس فتح کے لیے، جس ملک کو، جس جاہ و حشم کو فتح کرنے کے لیے جا رہی ہے، اس کی فوج میں کیسے افراد ہیں۔ اس کی فوج میں 2 صفیں ہیں، ایک یتیم بچوں کی ہیں اور ایک بیواؤں کی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جس فورس کو لے کر، جس فوج کو لے کے جناب زینب کربلا سے روانہ ہوئی ہیں، تو اور کس طریقے سے انہوں نے اتنی بے بسی میں کہ رسن بستہ کہ زیارت ناحیہ میں امام زمانہ جو ہیں وہ اپنی جدہ جناب زینب پر سلام کرتے ہیں کہ جن کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے۔ تو آپ ایک ظاہری کیفیت کو دیکھیے تو ایک مظلومہ، ایک بے بس اور لاچار، مگر جب انہوں نے گفتگو کی ہے، جب انہوں نے خطاب کیا ہے اور اس کے اندر جو دلیری اور جو اس کے اندر جذبہ، ولولہ اور جو ان کے ثابت قدمی، مستقل مزاجی تھی کہ اس کی نظیر نہیں ملتی ہے، کہ دشمن بھی جو ہے وہ پہلو بدل رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جا کے اپنے منہ کو چھپائے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جیسے ہی ہمیں ملتا ہے روایات میں کہ جیسے ہی قافلہ، جیسے کل بھی ہم اسی حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ کوفہ میں پہنچا ہے، اور جناب زینب ایک وہ جگہ، وہ ٹائم وقت تھا کہ جب جناب زینب اس کوفہ میں راج کرتی تھیں، شہزادی تھیں، تو ان کو وہ تمام اپنا وہ وقت بھی یاد آ گیا کہ وہ وقت اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ حالات تھے کہ ایک تو جیسے چادریں نہیں تھیں ان کے پاس، بھوکے پیاسے بچے ساتھ تھے، تو اس وقت کہتے ہیں کہ انہوں نے جو پیغام، جو خطبہ دیا داخل ہوتے ہوئے، اس خطبے کے جو اگر ہم خطبے پہ نظر ڈالیں تو جو خطبے کے الفاظ ہیں، انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم لوگ کون ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یزید کی جو اصلیت تھی اس کو بھی بے نقاب کرنا چاہا کہ یہ یزید کون ہے اور تم کیا سمجھ رہے ہو اور یہ اصل میں کون ہے۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ اگر آپ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے کہ انہوں نے کس الفاظ میں یا کس طرح سے وہ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا اور اس کا کیا اثر ہوا لوگوں پر۔ بے شک، کیونکہ یہ پہلا ان کا انٹریکشن تھا لوگوں کے ساتھ۔ جی بے شک، انہوں نے ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ لا علمی کا شکار تھے اور ان کو حقیقت سے آگاہی نہیں تھی کہ جیسا کہ مشہور کیا ہے، اور آج بھی ایک فکر ہے کہ جو یہ سوچتی ہے کہ 2 بادشاہوں میں جنگ تھی اور ایک کو اللہ نے کامیاب کیا اور دوسرے کو ناکام کیا، تو یہی فکر سوچیے کہ جب اتنے عرصہ گزر جانے کے بعد بھی لوگوں کے اندر یہ جہالت ہے، یہ فکر موجود ہے، یہ حسد، یہ تعصب موجود ہے، تو اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ جب کہ یزیدی خزانے کے منہ کھلے ہوئے تھے اور یزیدی طاقت اور اس کی دولت نے لوگوں کے نفوس کو خرید لیا تھا، اور ان کے اندر وہ بے حسی آ گئی تھی کہ ان کے اندر سوائے اپنی جان کی محبت کے، اپنے مال کی محبت کے اور کسی قسم کی کوئی، یعنی کہ ان کے اندر دین حق کی کوئی محبت اور کوئی اللہ کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی۔ تو اس زمانے میں بھی ظاہر ہے کہ یہ کہا گیا، یہ پروپیگنڈا کیا گیا، اور امیہ پروپیگنڈا کرنے میں بہت پیش رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے تو تاریخ اسلام میں جتنا نقصان بنی امیہ کے پروپیگنڈے سے ہوا ہے دین حق کو، وہ شاید ہی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کہا گیا کہ خروج کیا، اور یہ کانسیپٹ لوگوں کو دیا گیا کہ نعوذ باللہ وہ حسین جو کائنات کا بادشاہ، آپ مجھے بتائیے، میں سمجھتی ہوں کہ جہالت کی انتہا تھی اہل کوفہ اور شام کی، کہ وہ جو احادیث رسول میں زبان رسالت میں مسلسل جس حسین کو سردار جوانان جنہ کہا جائے، ہے نا، جو جنت کے مالک ہو،
پوری دنیا کی ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سپرد کی ہے، رسول اور آل رسول کے، تو وہ اس حکومت کے لیے اتنی بڑا ایثار، اتنی بڑی قربانی دیں گے کہ آج بھی انسان جو ذرا سا بھی عقل و شعور رکھتا ہے، وہ جو امام حسین کے اس موومنٹ پر نظر کرتا ہے اور ان کی جو ہے وہ قیام کی پالیسی کو دیکھتا ہے کہ اگر ایسی سچویشن تھی کہ تخت و تاج کے لیے امام حسین نے نعوذ باللہ یہ قدم اٹھایا ہے، تو ان کو وہ فورس چاہیے تھی کہ جو اس مطلب کہ موومنٹ میں اور اس انقلاب میں اور اس جنگ میں ان کے کوآپریٹیو ہو اور جو مطلب مقابلہ کرے۔ اب آپ اس لشکر میں ایک مختصر سے قافلے کو لے کر جا رہے ہیں، کس کا تخت الٹنے کے لیے؟ جو تاریخ میں یزید کی بادشاہت، فرعون کی بادشاہت سے کمپیئر کیا جاتا ہے، تو کوئی فرق نہیں تھا۔ جو فکر اور جو سوچ فرعون کی ہے وہی یزید کی ہے۔ تو اتنی بڑی سلطنت کو گرانے کے لیے اور اس پر قابض ہونے کے لیے امام کے قافلے میں کون ہے؟ امام کے کاروان میں کون ہے؟ جو مدینہ سے چلے ہیں تو کون ہے؟ کس کو لے کر امام چلے ہیں؟ اگر کہ یہ کانسیپٹ امام کے ذہن میں تھا نعوذ باللہ کہ وہ ظاہری حکومت کے لیے، تو ظاہر ہے کہ امام کا ایک ایک قدم، ایک ایک اقدام جو ہے اس کے اندر جو ہے معنوی اعتبار سے جو پیغام حق پوشیدہ ہے، اس سے لوگ جو ہے وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور ابھی بھی بیدار نہیں ہو رہے۔ ظاہر ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ حسین حق پہ ہے، نواسہ رسول حق پہ ہے، کیونکہ زبان رسالت سے جو شان حسین میں جو کلمات ادا ہوئے، حسین و منی و انا من الحسین، اتنی بہترین حدیث ہے کہ جو حسین کی شخصیت کو، ان کی پاکیزگی کو، ان کے تقوی کو بیان کرتی ہے کہ رسول اپنی ذات اور حسین کی ذات کو ایک کر رہے ہیں کہ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ سوچئے کہ اس حسین کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے جناب زینب کو ضرورت نہیں تھی لوگوں کے سامنے، مگر چونکہ حجت تمام کرنی تھی، کیونکہ یہ خاندان رسالت اس دنیا میں حجت خدا ہے، اور حجت تمام کرنے کے لیے جناب زینب کو یہ بیان کرنا پڑا، حقیقت سے آگاہی کروانی پڑی کہ دیکھو نواسہ رسول نے کہ جس کی تم فتح کے، یزید کی فتح کے تم باجے بجا رہے ہو، تم دیکھو کہ یہ اس کی فتح ہے کہ یہ اس کی عظیم شکست ہے، یہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا جو دو جہان کا بادشاہ ہے، کہ جس کی بادشاہت کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اور میں اس حسین کی بہن ہوں۔ اور حسین کون؟ جو فرزند زہرا و علی ہے، نواسہ رسول ہے، وارث انبیاء ہے۔ اس طریقے سے آپ نے امام حسین کا تعارف کروایا اور یزید کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ کون ہے جگر خورا کا بیٹا ہے، یہ کون ہے ہماری آزاد کردہ کنیزوں کا بیٹا ہے۔ اس طریقے سے یزید کی پستی کو اور یزید کی کے چہرے سے اس نقاب کو ہٹایا ہے کہ لوگوں کے سامنے حق اور حقانیت جو ہے واضح ہو جائے۔ بے شک۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हमारा आज का टॉपिक पैगाम ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, और उसमें हम जनाब ज़ैनब का पैगाम हक़ जो है, जो उन्होंने लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की, उस पर हम रोशनी डाल रहे हैं। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जितना भी ज़िक्र किया जाए, उनकी बाअज़मत शख्सियत ऐसी है कि जितना भी हम उनका ज़िक्र करें उतना ही कम है। शायद हमारा फिर भी हक़ अदा ना हो सके, क्योंकि वो वारिसुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो वारिसुल अंबिया हैं, उनका पैगाम को उन्होंने आँख बचाकर लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। नाज़रीन इसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, दोबारा से तारुफ़ करा दूँ, मोहतरमा फ़रज़ साहिबा, और हमारे साथ मोहतरमा सैयारा सैयद। और अभी उनकी तरफ हम बढ़ते हैं गुफ्तगू के लिए, लेकिन इससे पहले मैं बताती चलूँ कि हमारी टेलीफोन लाइंस जो हैं वो ओपन है। आप हमारे प्लीज़ हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ इस हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें, और उसके साथ साथ आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी हमारा स्क्रीन पर आ रहा है, feedback@hidayat.tv। और जी अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए सैयारा बहन, आप से मैं पूछना चाहूँगी कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के जो पैगाम हक़ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? शुक्रिया नबीला बहन। सबसे पहले मैं सबकी खिदमत में और आप दोनों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। हक़ के बारे में ये कहूँगी कि बीबी ज़ैनब ने हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है, हक़ बयान किया है। उनका मौज़ू जो रहा है वो दो चीज़ें रही हैं अपने तमाम तर खुतबात में, चाहे वो कूफा में थे, शाम में, मदीना में। तो एक रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना, और दूसरा जो उन पे वाक़यात पेश आए उनका सही तरह से बयान करना। उन्होंने मानो इसी तरह बयान किया जो उस वक्त हुआ है। वो किसी दबाव में नहीं आई। उन्हें उस वक्त जो वक्त का हाकिम था बहुत ज़ालिम था। वो डर भी सकती थी कि अब हमारे साथ मर्द भी नहीं कोई रहा, हम इसी के रहमो करम पे हैं, लेकिन उन्होंने हक़ की आवाज़ जो है वो बुलंद की है। तो एक रुबाई में मैं ये बयान करना चाहूँगी कि उन्होंने हक़ को किस तरह पेश किया। खुद हक़ पे थी और हक़ बात बता दी। खुद हक़ पे थी और हक़ बात बता दी। अपने खुतबों से हक़ की पहचान करा दी। और यजीदी सितम सहे मर्दाना वार सब। यजीदी सितम सहे मर्दाना वार सब, यजीद की असलियत ज़माने को बता दी। तो ये भी बहुत ज़रूरी था कि हक़ बात भी बता रही हैं, जो यजीद ने किया उसको भी वाज़े कर रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कल को जब तारीख़ बनेगी यजीद की तरफ से भी तारीख़ लिखी जाएगी, हमारी तरफ से भी जो हम बयान कर रहे हैं वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि दोनों चीज़ें बड़ी वाज़े हो जाएं। तो वो उन्होंने बयान जो की, उस वक्त के जो हालात जो पेश आए उनको नोहे और मसीह की शक्ल में अपने खुतबात में पेश किया। तो उन्होंने किस किस चीज़ को बयान नहीं किया। ज़ैनब ने किया नोहा सहरा की तपती रेत का, सवा नेज़े पे सूरज की तपश और तमाज़त का नोहा। वो कहती रही खैमों के जलने का नोहा, प्यासे बिलकते बच्चों की प्यास का नोहा। शीर ख्वार अली असगर का नोहा, हम शक्ल नबी अली अकबर का नोहा। अब्बास अलमदार के कटे बाजू का नोहा, सज्जाद बीमार के सफ़र का नोहा। मस्तूर की रदाएं उतरने का नोहा, अपने अबाओ की हुर्मती का नोहा। दरबारों में हाज़री का नोहा, कूफा और शाम के बाज़ारों के मंज़र का नोहा, और अपनी गरीबुल वतनी का नोहा। तो उनके खुतबात में ये नोहा ही चलता रहा। बेशक नोहे का आपने ज़िक्र किया, तो इसी हवाले से हमें मिलता है कि जब अभी हम इससे पहले गुफ्तगू में डिस्कस कर रहे थे कि जब असीरान करबला का काफ़िला कूफा में वारद हुआ,
تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو خطبہ ادا کیا اسی دوران کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ حقیقت اور پہچانا کہ یہ حقیقت کیا ہے اور ہم کیا سمجھ رہے تھے، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو جو فوج اشقیاء کے لوگ تھے وہ بھی گھبرا گئے، تو وہ فوراً جو نیزوں پر سر تھے وہ لے کر آگے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرف بڑھے، تاکہ ان کا جو گفتگو کا وہ جو ایک ربط ہے وہ ٹوٹے یا اس میں کمی آئے، وہ پریشانی کی وجہ سے یا غم کی وجہ سے. تو وہ جب آگے لے کے بڑھے اور جناب زینب نے جب دیکھا، اور ان میں سے کہتے ہیں کہ ایک جس نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر تھا، وہ شکی جو تھا وہ اس کو بار بار ہلاتا تھا، یعنی کہ مزاح کے طور پہ. تو جناب زینب کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوا اس بات پہ، تو انہوں نے کچھ اشعار پڑھے. محترمہ فیض صاحبہ، یہ اشعار کے حوالے سے ہی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ ان اشعار کے بھی میں پورے اشعار نہیں پڑھ رہی، ایک دو جملے. انہوں نے کہا کہ اے ماہ نو اب تو کمال کو پہنچا تو تجھے گہن لگ گیا. امام حسین علیہ السلام کو مخاطب ہو کے جو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا اے عزیز، میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ واقعہ تقدیر میں لکھا جا چکا اور مقرر ہو چکا ہے کہ تمہارا سر نیزے پر اٹھایا جائے گا. آپ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اس پورے واقعے سے آگاہ تھیں، اور جو کچھ حالات ان کو پیش آنے تھے کوفہ سے شام تک، امام حسین علیہ السلام نے ان کو ان سب سے آگاہ کیا ہوا تھا. لیکن کیا اس بات سے وہ آگاہ نہیں تھیں جو انہوں نے کہا کہ تمہارا سر نیزے پر اٹھایا جائے گا؟ میں اس چیز سے آگاہ نہیں تھی، یا ان کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ وہ یہ جملہ ادا کرنے سے وہ بنی امیہ کی پستی یا ان کے ظلم سے لوگوں کو آشکار کر رہی تھیں؟ جی نبیلہ بہن، ظاہر ہے کہ واقعات کربلا کے حوالے سے خاندان رسالت کو علم تھا، مگر اس حد تک جسے کہنا چاہیے اس ڈیٹیل میں تو نیچرلی نہیں تھا، کہ مگر یہ تھا کہ ظالم و جابر بادشاہ طاغوتی طاقتیں حق کو مٹانے کی کوشش کریں گی، اور اس کے لیے وہ حد الامکان جتنا زیادہ شیطانیت اور حیوانیت کا اظہار کر سکتی ہیں کریں گی. مگر پھر بھی ان کو یعنی کہ اس بات پہ حیرت ہوئی کہ کلمہ گو مسلمان کے جنون کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں اس کلمہ گو مسلمان کے اوپر، اپنی امت کے اوپر، کہ انہوں نے ان کو انسان بنایا، ان کو جو ہے ایسے دین حق سے روشناس کرایا کہ جس پر کو فالو کرنے میں سوائے کامیابی اور کامرانی کے اور کچھ نہیں ہے. تو ان کو یہ ہوا کہ وہ تمام احسانات جو رسول اور آل رسول نے مسلمانوں پہ کیے، مطلب کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بے یقینی کی کیفیت کہ انسان اس حد تک گر سکتا ہے. یعنی یہ تو معلوم تھا کہ ظلم و تشدد ہوگا، یہ معلوم تھا کہ آل رسول کے دشمنی میں، حسد میں اور جلن میں کس حد تک جا سکتے ہیں. اور ہسٹری میں انہوں نے رویہ دیکھا بھی خاندان بنو امیہ کا کہ کس طریقے سے معاویہ کی ماں نے حضرت حمزہ کا جگر چبایا ہے. تو ظاہر ہے کہ پتہ تھا کہ کس حد تک یہ شیطانیت اور حیوانیت ان کے اندر، ان کے خون میں رچی بسی ہے. مگر پھر بھی ایک حیرت تھی کہ اتنی ہدایت کے باوجود اور اصلاح نہ کر سکے، اپنی فکر کو بہتر نہ کر سکے، دین حق کا جو ہے وہ معرفت حاصل نہ کر سکے. تو اس کیفیت کو جناب زینب نے اپنے ان اشعار میں، کہ مجھے حیرت ہے کہ کس طریقے سے اس کلمہ گو مسلمان نے جو ہے اس طریقے سے آل رسول کی تشہیر کی اور نواسہ رسول کو، کہ جس کے سر کو رسول خدا ہمہ وقت چوما کرتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے، گلوگیر ہوتے تھے، اور ان کی شان میں، ان کی عظمت میں حدیثیں بیان کرتے تھے. مگر پھر بھی اس امت جفاکار نے جو ہے وہ اس کو نہیں درک کیا کہ نواسہ رسول کی کیا مقام نگاہ قدرت میں ہے. تو اس پہ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، اور آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ کہ ہماری ابتدا جو ہے وہ اللہ کی سعادت اور مغفرت ہے، اور ہماری انتہا شہادت ہے.
اور رحمت ہے. یعنی آپ دیکھیے اس سچویشن میں بھی کہ یہ جو تم نے فیل کیا ہے یہ تم نے اپنے لیے بد نصیبی، اپنے لیے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے، اپنے لیے عذاب شدید کو اپنے روبرو تم لے کر آئے ہو، ورنہ ہماری کوئی ذلت نہیں ہے. جس طریقے کی تم تشہیر اور رسوائی کر رہے ہو، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم جو ہے نواسے رسول کو ذلیل کر سکتے ہو، کہ جس کی ابتدا سعادت ہے اور جس کی انتہا شہادت اور رحمت الہی ہے. بالکل. اور اسی بات کو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھانا چاہوں گی کہ جیسے پہلے سے علم تو تھا، لیکن جب تک واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہوتا، حالات اس طریقے سے سامنے پیش نہیں ہوتے، اس کی سنگینی کا علم نہیں ہوتا. اور پھر یہ دیکھیں کہ سنگینی کی انتہا کہاں تک پہنچی کہ جنگ میں شہید کر دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا ہے. لیکن یزیدی فوج کا سلوک جو بعد میں بچنے والی عورتوں اور بچوں کے ساتھ تھا، وہ سلوک جو ہے وہ اتنا سنگین تھا اور ان کی اس طرح سے بے حرمتی کی گئی کہ تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل تھی. اس لیے جب واقعات پیش آئے تو بی بی زینب کو چاہے ان باتوں کا علم تھا، لیکن قدرتی طور پہ ان باتوں کو پھر وضاحت کرنا، حق کو آگے بڑھانا بھی تو ان کے اوپر واجب تھا، جو انہوں نے اپنا فرض ادا کیا. اور یزیدی فوج نے جب ان چیزوں کو اور جو عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی کہ اب سروں کو نیزے پہ اٹھا کے پھرایا، تو اس کا اثر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہی سروں سے تلاوت قرآن کروائی. سبحان اللہ. تو اسلام کا بول بالا اور زیادہ ہو گیا. اور اسی وقت یہ ترتراہٹ جو ہے فوجی جو ان کی جو یزیدی لوگوں میں تھی، ان کی سوچ جو ہے وہ بدلنی شروع ہو گئی تھی. جیسے جیسے بی بی خطبات دیتی گئی، لوگوں تک علم بڑھتا گیا اور لوگ جو ہیں وہ یزید کے خلاف ہونا شروع ہو گئے تھے. اور اگر آپ دیکھیں تاریخ میں تو پھر آگے چل کے جو کچھ ہوا وہ انہی خطبات کا نتیجہ تھا، انہی حقائق کا نتیجہ تھا کہ تاریخ جو کے اوراق جو پلٹے گئے اور تاریخ بدل گئی. وہ اسے تاریخ بدلی ہے تو آج تک حسین کا نام زندہ ہے. شاعر نے کیا خوب کہا، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست دیکھی اس سر کو خود اٹھا کے چلے. سبحان اللہ. جی السلام علیکم. میں شہزاد بول رہا ہوں جرمنی سے. جی جی. میں تو سارے مومنین کو عزائے حسین جو مناتے ہیں ان کو تعزیت کرتا ہوں جناب. اور جناب زینب کے لیے میں نے کچھ سلام لکھے تھے بہت پہلے، وہ اتفاق سے بھی آپ کی مجلس میں آ گیا ہوں تو میں سنانا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. جی جی ارشاد. زینب کی شان میں شاہ کربلا کی شان ہے زینب، کربلا کی عزم کی عنوان ہے زینب، حسین کی منزل کی پہچان ہے زینب، جنگ کربلا کی ذوالفقار ہے زینب، کہیں حسین ہے کہیں عباس ہے زینب، بعد کربلا قافلہ سالار ہے زینب، قدم قدم پہ اسلام کی شمشیر بن گئی زینب، قدم قدم پہ اسلام کی شمشیر بن گئی زینب، یزیدیت کی راہ میں دیوار بن گئی زینب، وقت کی صدا اسلام کی اذان بن گئی زینب، شام کے دربار میں قرآن بن گئی زینب، چادر تو چھن گئی نبی کی سر زینب سے، باقی رہی پھر بھی عطرت نبوت زینب سے. اس کے بعد ہے نبوت کے گھر کا روشن چراغ ہے زینب، اسلام کی چوکھٹ کی پاسبان ہے زینب، علی کے چراغ کی روشنی ہے زینب، حسین کی کتاب کی عنوان ہے زینب، اللہ کی شریعت کو بچا لیا زینب نے، اسلام کی شان اونچا کیا زینب نے. خدا حافظ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بہت ہی بہترین اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں ادا کیے. جزاکم اللہ خیر. جی واپس اپنی گفتگو کی طرف، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ جو اشعار جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ادا کیے، اور جناب سیارہ بہن نے بھی ذکر کیا کہ جناب زینب نے صرف وہی اشعار نہیں، وقتاً فوقتاً جیسے کہتے ہیں کہ کوفہ سے شام کی جو بھی منازل کبھی ہم سننے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ 15 منازل انہوں نے طے کی، تو مختلف جگہوں پہ مختلف طرح سے کئی جگہوں پہ خطبات دیے، کئی جگہوں پہ اشعار کے ذریعے ان سے مخاطب ہوئی. تو انہوں نے
جو ان کی شاعری بھی تھی اگر ہم اس پہ غور کریں جو انہوں نے اشعار فرمائے تو بڑی اس میں بھی ایک کتنا خوبصورت طرح سے انہوں نے پیغام پہنچایا اور ہمیں بھی ایک طریقہ بتایا کہ صرف جو میرے مصائب ہیں وہ صرف آپ نے بیان نہیں کر دینے لیکن آپ شاعری کے ذریعے بھی ایک ہمیں طریقہ بھی سکھایا کہ کس طرح سے ایک یہ مصائب جو ہیں یہ اگر آپ دیکھیں نبیلہ بہن تو جو بنیاد عزاداری کی اور جو طریقہ عزاداری کا ہے وہ اصل میں ہم جو ہیں جناب زینب کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ان عزاداری کی ان رسومات کو ادا کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے ابتدا انہوں نے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کی ہے. تو ہماری بھی مجلسوں میں جو ہے ابتدا جو ہے وہ کلام الہی سے ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے سوز و غم کا اظہار جیسے اپنے اشعار کے ذریعے سے کیا ہے تو وہ سوز و سلام پھر وہ مجلس کا حصہ بن گیا. اور پھر آپ نے جو خطبات دیے ہیں تو وہ جو مجلسیں اور خطیب مجلسوں میں ذکر کرتے ہیں وہ بھی جناب زینب ہی کی سیرت ہے. اس کے بعد جو انہوں نے نوحہ بکا کیا ہے جو سینہ زنی کی ہے جو ماتم اور گریہ کیا ہے تو وہ بھی جناب زینب ہی کی سیرت ہے. تو ایک پورا یہ جو ہم لوگوں کی مجلس کا جو ایک سیٹ اپ ہے یہ آداب ہے یہ ہو بہو وہی ہیں جو جناب زینب نے ہمیں تعلیم کی ہیں کہ کس طریقے سے امام حسین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے اور اس میں اظہار غم کرنا ہے اور کس طریقے سے ان کے ذکر کر کے اپنی اصلاح کرنی ہے اور معرفت رب پیدا کرنی ہے جو اصل مقصد امام حسین کی شہادت اور قربانی کا ہے. بالکل آپ نے بچا فرمایا اور اسی حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ جب شام میں جب یزید نے ان سے کہا کہ اب آپ کو میں اجازت دیتا ہوں تو آپ مدینہ جا سکتے ہیں تو اس وقت جناب جو عزاداری کے تھرو انہوں نے پیغام پہنچایا اور کہتے ہیں کہ جو عورتیں وہاں پہ آتی تھیں خواتین وہ آ کے ان کی مجالس کو سنتی تھیں اس پیغام حق کو سن کے پھر گھر جا کے کہتے ہیں کہ اتنا اس کا اثر ہوا کہ لگتا تھا کہ یزید کا جو ہے اب حکومت جو ہے اس کا تختہ جو ہے وہ الٹ جائے گا. مطلب اتنی بڑی ریولوشن انہوں نے شام میں چند دنوں میں ایک انقلاب. تو وہ اس سے ہمیں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ خواتین کا صرف یہ رول نہیں تھا کہ انہوں نے وہاں پہ سنا انہوں نے جا کے وہی پیغام جو ہے اس کو گھر جا کے اپنے گھر کے افراد تک پہنچایا. تو ہمیں بھی یہ مطلب کہ جو بھی ہم پیغام سنیں مجلس میں وہ ہم جا کے آگے پہنچانے کی کوشش کریں یہ نہ کہ ہم اپنے تک رکھ لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ مجلس ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کی ضمیر کو بیدار کرنے والی ہو. جب بھی آپ جائیں تو یہ ہمیں تمام پیغام ملتے ہیں وہ دے کے گئی ہیں کہ اگر ہمارا ماتم کرو ہمارا ذکر کرو تو اس میں کیا کیا آپ کو پوائنٹس کن پوائنٹس کا خیال رکھتے ہوئے اس کو بیان کرنا. بالکل جناب زینب نے جو عزاداری کا کانسیپٹ دیا ہے وہ کیا ہے وہ ایسا پلیٹ فارم کہ جہاں پہ انسان سازی ہوتی ہے بالکل کہ جہاں کردار سازی ہے. یہ فرش عزا جو ہے کردار سازی کا ذریعہ ہے کہ انسان اس فرش عزا پر غم حسین کے ذریعے سے اپنی اصلاح کر سکے. تو میں یہ کہوں گی کہ آج جو عزاداری کے دشمن ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ عزاداری کو روک لیں اور وہ یزیدی فکر رکھتے ہیں تو اگر یزیدی فکر رکھتے ہیں تو یزیدی نے 7 دن تک جناب زینب کو وہاں پر ان کی خواہش کے مطابق عزاداری کرنے کی اجازت دی ہے. تو کم از کم پھر یزیدی اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو پھر عزاداری کے حوالے سے تمہیں بھی وہ فراہم کرنے چاہیے مواقع کہ حق کی آواز کو جو ہے وہ جتنا زیادہ سے زیادہ پھیلایا جا سکے پھیلایا جانا چاہیے. بالکل. جی سیار بہن آپ کچھ کہنا چاہیے؟ آپ نے ذکر کیا کہ وہ یزید اس قدر وہ زینب کی جو حق کے بیان تھے ان سے لوگ اس طرح بدلے کہ یزید جو ہے وہ بہت خوف زدہ ہو گیا. اور اس خوف زدگی کے عالم میں یہ بھی میرے پاس جو کتاب ہے کربلا کی لہو رگ داستان سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یزید نے یہ سوچا کہ میں کس طرح اب حضرت امام حسین کا جو خون ہے وہ خود سے اس سے بری الذمہ ہو جاؤ. مٹا سکوں. میں آپ کو معذرت کے ساتھ روکنا چاہوں گی ہمارے ساتھ کالر ہیں جی زہرا بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال آپ کے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟
جی اللہ کا شکر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ عموماً بچے بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے 14 معصومین علیہم السلام ہیں وہ عصمت کے درجے پہ فائز ہیں جی. اور جو بی بی زینب ہیں, حضرت عباس, یہ ان کو بھی ہم معصوم مانتے ہیں, لیکن کس حوالے سے مطلب درجے میں فرق کس طرح ہے یا نہیں ہے؟ عصمت کا درجہ کتنا بلند ہے اور جو باقی معصوم ہیں ان کا مطلب کیا فرق ہے؟ یہ تھوڑا سا واضح کر دیں, کیونکہ میں بھی سم ٹائم بچے سوال کرتے ہیں تو ذرا کنفیوز ہو جاتی ہوں. اوکے, بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جی واپس سیارہ بہن آپ کی طرف آتے ہوئے. جزید نے کیا کیا کہ اس نے ایک کھلی کچہری کا انتظام کیا جہاں پہ اس نے لوگوں کو بلایا. بہت بڑی کچہری لگی اور اس میں جو فوجیوں کے سردار تھے جنہوں نے کربلا کے واقعہ میں حصہ لیا ان کو بھی بلایا, اور یہ کہنے لگا کہ اچھا میں لوگ جو ہیں وہ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ میں نے امام حسین کا قتل کیا, لیکن میں آج یہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ کس نے کیا. تو اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ, اور کسی نے کسی کا نام لگایا, کسی نے ابن زیاد کا لگایا, ابن زیاد وہاں موجود نہیں تھا, کسی نے اور لگایا, پھر کسی نے قیس بن ربیع کا لگا دیا. قیس بن ربیع وہاں پہ موجود تھا تو اس نے اس میں جرأت بھی تھی. دوسرے جو ہیں وہ پہلے تو یزید کی بات ہی سن کے ششتر رہ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس نے قتل کیا. تو اس نے پہلے کہا کہ امیر المومن اگر آپ جان کی امان دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کس نے قتل کیا. تو یزید نے کہا ہاں تمہاری جان کی امان ہے. تو اس نے پھر کہا کہ اس نے سیدھا یہ نام نہیں یزید کا لیا. تو اس نے پہلے میں وہ چند الفاظ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ مجھے جان کی امان ہے نا امیر المومنین. 2 بار اس نے سوال کیا. پہلے قیس بن ربیع نے ادب سے پوچھا, ہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, تم کھل کر بتاؤ. یہ سب لوگ حسین کے قاتل کا نام جاننے کو بے چین ہیں. یزید کے لہجے میں بڑی بیتابی تھی. حسین اور ان کے اہل بیت کے قتل میں یوں تو ہزاروں فوجیوں نے حصہ لیا. اب یہ کیس نے کہنا شروع کیا, امیر المومنین, لیکن ان کا اصل قاتل وہ شخص ہے جس نے ایک مقصد کے لیے سپاہیوں کو بھرتی کیا, فوجیں تیار کی, حسین کا قتل کرنے والوں سے مال و دولت اور جائیدادیں دینے کے وعدے کیے. حسین کا اصل قاتل وہ ہے جس نے فوجیں بھیج کر حسین کا راستہ روکا اور جس کے حکم پر حسین کربلا میں قتل کر دیا گیا. قیس بن ربیع نے یہ کہا تو یزید نے یہ سوچا کہ یہ کسی اور کا نام بتانے والا ہے, تو پھر یزید نے اس کو انٹرپٹ کیا اور کہا اس کا نام بتاؤ وہ کون تھا, وہ جس نے یہ کام کیا. یزید بیتابی سے بولا. وہ سمجھ رہا تھا کہ قیس بن ربیع کوفے کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کا نام لے گا اور مسلمانوں کے سامنے یزید کو اس الزام سے بری الذمہ قرار دے دے گا. اس کا نام سننا چاہتے ہیں امیر المومنین؟ قیس بن ربیع بولا. پھر یزید کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے بلند آواز سے کہا, خدا کی قسم وہ شخص آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں. حسین کے قاتل کا نام یزید ہے, یزید ابن معاویہ, اور وہ آپ ہیں امیر المومنین. تو وہ بھی جب یزید نے کچہری لگائی تو اس کا بھی الٹا اثر ہوا کہ وہ جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ آج بھری محفل میں, بھری کچہری میں لوگ کہہ دیں گے میرے ڈر سے, لیکن وہ قیس بن ربیع جو تھا اس کے دل میں خوف نہیں تھا اور اس نے جان کی امان بھی لے لی تھی, اور لہٰذا یزید اب اپنے بات پہ بھی پھر نہیں سکتا تھا, اس لیے اس کی جان بھی نہیں لے سکتا تھا. تو یہ بات واضح کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یزید کی حکومت جو ہے وہ ترترانا شروع ہو گئی تھی, لرزنا شروع ہو گئی تھی. اور یہ کچہری بھی اس نے اسی لیے لگائی تھی کہ اس کے جو مخبر ہیں, جو خفیہ ایجنسی تھی, وہ آ کے بتا رہی تھی کہ بی بی زینب جو خطبات دے رہی ہے, جو عزاداری برپا کر رہی ہے, اس سے لوگ جو ہیں وہ بدل رہے ہیں, ان کی سوچ بدل گئی ہی ہے, وہ اہل بیت کی طرف واپس جا رہے ہیں. اس وقت جو خوف سے اہل بیت کے ساتھ نہیں گئے یا انہوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا کربلا کے میدان میں, بعد میں لوگوں پہ جو یزید کا خوف تھا وہ کم ہونا شروع ہو گیا.
بالکل آپ نے بجا فرمایا. ہمیں بہت سے ایسے موقع ملتے ہیں، ظاہر ہے قدم قدم پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ہمیں ایک پیغام ملتا ہے، لیکن محترمہ فیض صاحبہ اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہر قدم پہ، پہلے جب مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک جب پہنچیں تو جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قدم بقدم وہ ساتھ رہیں ہر فیصلے میں، ہر جگہ پہ. اور پھر اس کے بعد جو کربلا کا دوسرا حصہ جب وہ فتح کرنے کے لیے نکلیں تو اس میں بھی انہوں نے کتنی، ان کی زبان میں کتنی فصاحت و بلاغت، کتنی کانفیڈنس، کتنا ان کے اندر کتنی شجاعت و دلیری، کہ مطلب کہ وہ ایسے ظالم حکمران اور ظالم قاتل، وہ جنہوں نے قتل کیا تھا ان کے خاندان کے لوگوں کو، وہ بھی ساتھ، وہ چیز اس کا بھی خوف ان کے دل پہ نہیں آیا. کیا چیز تھی کہ جس نے ان کے اندر یہ اسٹرینتھ یا یہ قوت ان کو بخشی؟ اس سے پہلے کہ میں آپ سے جواب چاہوں گی، ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پھر اسی سوال پہ ہم ڈسکشن کریں گے. ناظرین، ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جہاں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا وہاں سے انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک پیغام زینب میں ہم پیغام حق کا جو انہوں نے پیغام دیا اس پہ ہم گفتگو کریں. اور وہ کوفہ و دمشق کی گلیاں، وہ بام و در، اب تک زبان حال سے کہتے ہیں چیخ کر، خطبوں کا لفظ لفظ لکھا ہے فضاؤں پر، زینب کا انقلاب ہے بیداری بشر. اسلام کیا ہے غم کے اجالوں سے لکھ گئی، دربار میں کھلے ہوئے بالوں سے لکھ گئی. جی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں. ظاہر ہے کہ ان کا جو انہوں نے اس پورے واقعے کربلا میں ایک کردار ادا کیا، وہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے یا جتنا بھی اس کے بارے میں سمجھتی ہوں کہ ہم گفتگو کریں اتنی ہی کم ہے، کیونکہ ہر قدم پر انہوں نے ہمارے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے. جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے جب سے مدینہ سے کربلا تک وہ پہنچے تو ہر قدم پر ایک پیغام تھا ہمارے لیے، اسی طرح سے جناب زینب میں بھی جو ایک انقلاب اسلام میں برپا کیا، اس میں ہر قدم پہ ایک ہمارے لیے پیغام چھوڑا. بس ہم کوشش کریں کہ ان پیغامات کو سمجھیں اور تاکہ ہم اپنے خود کو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور ہم اپنی بھی دنیا اور آخرت دونوں کو سنواریں انشاءاللہ تعالی. اپنے ناظرین، ہماری لائیو کالز اوپن ہیں، ہمارا ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس بھی اسکرین پر ہے، feedback@hadayat.tv. اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے محترمہ فیض صاحبہ، اگر دوبارہ سے میں اس سوال کو ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے سانحہ کربلا میں، واقعہ کربلا میں جب سے امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا تک پہنچے، جناب زینب قدم بقدم ساتھ رہیں اور ہر بات میں امام حسین علیہ السلام سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ ان سے مشورہ لیتے تھے اور ان کو ہر جو بھی تبدیلی ان کے پروگرام میں آتی تھی یا پلان میں، اس سے ان کو آگاہ کیا جاتا تھا. اور پھر واقع کربلا کے بعد جو ان کا سفر شروع ہوا، جو کہ کربلا کا دوسرا حصہ جو کہ انہوں نے فتح کرنے کے لیے وہ نکلیں، تو اس میں وہ پہلے حصے سے، ان کے لیے پہلے حصے سے زیادہ سنگین تھا، کیونکہ ایک تو انہوں نے اتنی مصیبتیں، اتنے غم دیکھے، اپنے خاندان والوں کو
شہید ہوتے دیکھا، اور اس کے بعد شام روز عاشورہ کا غم، شام غریباں کا غم، اور اس کے بعد جب کوفہ میں داخل ہوئیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسی جگہ کہ جہاں پہ کہ وہ ایک وقت تھا کہ وہ راج کرتی تھیں، اور اب ایک مجمع ان کو دیکھنے کے لیے جیسے تماشائی کے طور پہ جمع ہوا. مطلب اس پورے سانے کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی جناب زینب گئی ہیں انہوں نے کتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہر چیز کو ہینڈل کیا ہے. کہیں وہ ہمیں نہیں ملتا کہ وہ گھبرا گئیں یا انہوں نے وقت کے امام جو امام زین العابدین علیہ السلام ہیں ان کی طرف رجوع کیا ہو کہ امام بس میں تھک گئی ہوں یا میں ان حالات سے گھبرا گئی ہوں تو میں اس کو کیسے ہینڈل کروں. ہر قدم پہ انہوں نے ایک شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کیا. کون سی ایسی قوت تھی جس نے ان کو یہ طاقت بخشی، یہ اسٹرینتھ دی کہ وہ ہر قدم پہ بلکہ پہلے سے بہتر نظر آئیں، اس کو چیز کو ہینڈل کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں؟ جی نبیلہ بہن، بہت ہی خوبصورت سوال ہے جناب زینب کی عظمت کے حوالے سے. جناب زینب کے کردار کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جس آغوش میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے اور تربیت پائی ہے، جس گھرانے سے ان کا تعلق ہے، تو وہ بہترین گھرانہ ہے کہ جس نے ہمیشہ حق کے لیے آواز بلند کی ہے اور حق کا ساتھ دیا ہے. تو تربیتی اعتبار سے ہی وہ حق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، حق کا پرچار کرنے کے لیے ان کی ایک تربیت بیس اور ایک فاؤنڈیشن پڑ گئی تھی بچپن ہی سے. اس کے بعد جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ امام حسین نے جب مدینہ سے ہجرت فرمائی ہے اور ایک قیام کا، ایک ریولوشن کا آغاز کیا ہے، تو اس میں وہ بار بار جناب زینب کو انوالو کرنا اور ان سے مشورہ لینا اور ان کو حالات اور سچویشن سے آگاہ کرنا، تو یہ بھی ایک ٹریننگ کا حصہ تھا. کیونکہ ظاہر ہے کہ جناب زینب کو ابھی بہت بڑے مارکے کی طرف تنہا مقابلے کے لیے جانا تھا، تو امام حسین نے ان کو اس طریقے سے ہر چیز سے آگاہ کیا تاکہ ان کے اندر وہ اسٹرینتھ پیدا ہو، ان کو یہ جو سچویشن آگے ان کو فیس کرنی ہے اکیلے میں بے یار و مددگار کی صورت میں، اور کس صورت میں؟ اسیری کی صورت میں. آپ یہ دیکھیے نا کہ اسیری کی صورت میں جو ہے وہ اس جہاد پہ نکلنا اور اس کو فتح کرنا، یہ جناب زینب کے ذات سے منسوب ہے، اور یہ ان کی بہت بڑی، میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی فضیلت ہے. ان کی شخصیت کی بردباری کا اور اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آزاد انسان جو ہے وہ کسی بھی مشن میں اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے اس کے لیے بہت سہل اور آسان ہے، مگر ایک انسان جو بظاہر اسیر ہو، بظاہر قیدی ہو، اور وہ اس علاقے میں یا اس شہر میں ہو کہ جس شہر میں اس کے اہل خاندان کے لیے 40 برس تک تبرہ ہوتا رہا. یعنی مولائے کائنات، شہر شام وہ شہر ہے کہ جہاں 40 برس مولائے کائنات کی شان میں گستاخی ہوتی رہی ہے، اور اس شہر کے افراد کے دلوں کے اندر آپ سوچ لیجئے کہ کتنا تعصب ہوگا، کتنا حسد ہوگا، اور کتنا ان کے اندر شیطانیت ہوگی، ہے نا، کتنی زیادہ ان کے اندر خباثت ہوگی اور حیوانیت ہوگی. اور ایسے افراد کے درمیان ایک رسن بستہ بی بی، اور اس کے اندر یہ ول پاور، اور اس کے اندر یہ جوش و ولولہ، اور اس کے اندر یہ استقلال اور استقامت کہ یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم سب کو رہنمائی چاہیے کہ ایسی سچویشن میں جناب زینب کے اندر یہ اتنی بڑی تبدیلی، جو ہمیں تبدیلی نہیں کہوں گی، یعنی کہ ان کے کردار کا، ان کی شخصیت کا ایک پہلو جو واضح ہوتا ہے بازاروں میں اور درباروں میں، جو ان کے اندر یہ دلیری اور قوت آئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تو اگر ہم اس کی وجہ کو، اس کی گہرائی میں اگر ہم جائیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جناب زینب اللہ کی قدرت پر یقین کامل رکھتی تھی، اور ان کو یہ یقین تھا کہ سب سے عظیم پاور، سب سے عظیم قدرت ذات رب العزت ہے، اس کے آگے تمام طاغوتی طاقتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وہ عالمہ غیر معلمہ امام زین العابدین نے بازاروں میں خطبوں میں جب جناب زینب نے خطبے دیے تو آپ نے جناب زینب کو کس طریقے سے ایڈریس کیا
کہ اے میری پھوپھی آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. آپ کو قرآن پہ وہ عبور تھا کہ قرآن کی تمام گزشتہ داستانیں جو انبیاء و مرسلین کے دور گزرے ہیں اس دور کو پر آپ کا پورا جو کہنا چاہیے پورا فوکس تھا جناب زینب کا. اور انہوں نے دیکھا تھا کہ تاریخ انسانیت میں ہمیشہ طاغوت کو شکست ہوئی ہے اور صرف ایک ہی قدرت ایک ہی طاقت ہے کہ جس کو فتح نصیب ہوئی ہے وہ ذات رب العزت کی طاقت ہے. تو قرآن فہمی تھی, قرآن کا علم تھا, جانتی تھی, لہٰذا انہوں نے انہی داستانوں کو اپنی پاور بنایا کہ دنیا چاہے جتنی بھی کوشش کر لے مگر اللہ کی قدرت کے آگے اس کو ایک نہ ایک دن سرنگوں ہونا ہے. یہ جو اللہ نے مہلت دی ہے یہ صرف اس لیے کہ طاغوتی طاقتوں کو ایک حجت تمام کرنے کے لیے کہ وہ اپنی بدترین اپنی کردار کی اور اپنے بدترین فکر کی کے اندر جتنا حد تک یہ غرق ہو سکتے ہیں یہ غرق ہو جائیں کہ ان کے جو ہے وہ کسی صورت بھی ابھرنے کا اور راہ نجات کا کوئی راستہ نہ رہے. جناب زینب بخوبی واقف تھیں کہ یہ جو اس سخت ظاہری طاقت جو یزید کی نظر آ رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے. انہوں نے کہا بھی اپنے اور انہوں نے اپنے خطبے میں یہ کہا بھی کہ تو یہ خام و خیال ہے تیرا کہ جو عظمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو عطا کی ہے تو کتنی بھی کوشش کر لے گا مگر اس بلندی اور اس رفت کو تو جو ہے وہ مٹا نہیں سکتا ہے. قیامت آ جائے گی مگر جو عظمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اور آل رسول کو عطا کر دی ہے اس کو تو مٹا نہیں سکتا ہے. اور جو تو نے یہ بدترین کام کیا ہے یہ کلنک کا ٹیکا جو تو نے اپنی پیشانی پر لگایا ہے چاہے تو کدھر بھی راہ فرار تلاش کرے گا مگر اس دھبے کو مٹا نہیں سکے گا. چاہے دنیاوی تمام پانیوں کو تو استعمال کر لے مگر اس دھبے کی نجاست کو تو دھو نہیں سکے گا. بالکل اصل میں جو یقین اور ایمان کی پختگی تھی میں بھی یہی کہنے لگی تھی کہ چٹان بنا گئی انسان کے اندر شجاعت پیدا کر دیتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ آج جو حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں وہ جناب زینب کی وہ موٹیویشن ہے کہ وہی فکر آج کے افراد میں بھی ہے کہ دنیا ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ تم ہم کو ختم کر دو گے عزاداری کو ختم نہیں کر سکتے. یہ مل پاور ہمیں کہاں سے ملی ہے, یہ عزم ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ جناب زینب کی شخصیت نے, جناب زینب کے کردار نے ہم کو یہ عزم عطا کیا ہے. بے شک ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام چھوڑ گئی ہیں اور میرے خیال میں کہ خاص طور پہ خواتین کے لیے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ اپنے اندر ایمان کی پختگی, ایمان کو مضبوط کریں اپنے ایمان کو, تو پھر ہمارے اندر بھی وہ شجاعت اترے. بالکل بالکل قرآن کی معرفت, جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ان کے اندر بہت زیادہ قرآن کی معرفت تھی, تو وہ تمام چیزوں کو ہم اپنانے کی کوشش کریں. ایک آخری سوال, جیسے کہ سیارہ بہن نے بھی ذکر کیا دربار یزید کا کہ اس میں جیسے یزید سے سوال کیا گیا, یہاں یزید خود ہی چاہ رہا تھا کہ وہ کسی طرح سے یہ جو پورا جو واقعہ کربلا ہے اس میں اب اس کے اوپر الزام آ رہا ہے تو وہ اس سے کسی طرح سے بری الذمہ ہو جائے. اس نے مختلف حربے استعمال کیے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ جناب زینب نے اس پورے سانے میں کس کو قصوروار ٹھہرایا, اس پورے سانے کربلا کا؟ جی جناب زینب کے اگر ہم خطبے کو دیکھیں جو انہوں نے کوفہ کے لوگوں سے, اہل کوفہ اور اہل شام کو ایڈریس کیا, تو انہوں نے بہت واضح انداز سے بیان فرمایا کہ جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ تو یزید تھا, مگر یزید کو یہ پاور اور یہ تخت و تاج دینے والے کون تھے؟ وہ عوام تھی جس نے اس کو جو ہے وہ امیر بنایا اور جس نے اس کو جو ہے جانشین بنایا مسند رسول کا. وہ کون تھے؟ وہ افراد تھے,
وہ عام مسلمان تھے کہ اگر وہ اس کے اگینسٹ اور اس کی کہنا چاہیے بد کرداری کے اگینسٹ اگر وہ کھڑے ہو جاتے تو ظاہر ہے کہ یہ یزید کا جو ہے تخت و تاج نیست و نابود ہو جاتا. تو جناب زینب نے یزید نے جو کیا وہ تو بہرحال انہوں نے ڈائریکٹ اس کو ایڈریس کیا ہے کہ یہ جو تو نے گناہ کر دیا ہے تیرے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہے, تو اپنے آباء و اجداد کو بھی اگر ملا لے اپنے ساتھ تو تیرا انجام بھی وہی ہے جو ان کا انجام ہو رہا ہے. تو جو ہے کسی صورت, کیونکہ تیرے دانتوں سے جو ہے وہ گوشت مظلوموں کا لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے, تیرا تیری جو پیاس ہے وہ خون مظلوم سے تو نے اپنی پیاس اپنی تشنگی کو بجھانے کی کوشش کی ہے. اس حقیقت سے تو پردہ نہیں ہٹا سکتا, مگر آپ نے عوام الناس کو بھی ایڈریس کیا ہے کہ اس تمام ظلم میں تمہارا بھی ہاتھ ہے کہ تم نے اس کو وہ طاقت کیوں عطا کی, تم نے اس کو یہ ظلم کرنے کے لیے ایک فری لینڈ کیوں دے دیا, کیوں نہیں تم نے ظلم کے اگینسٹ آواز بلند کی. تو اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ صرف یہ نہیں کہ زمانہ خراب ہے اور سوسائٹی خراب ہے اور ظالم اور جابر ڈکٹیٹر کا دور ہے, ہمارا کیا حصہ ہے ان ظالم اور جابر ڈکٹیٹرز کی اس قدرت کو زائل کرنے کے لیے. ہماری بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم حق کے لیے آواز بلند کریں اور مرتے دم تک ظالم کا ساتھ دیں اور ظلم کے اگینسٹ اپنے آپ کو کھڑا کریں. بہت اچھی طرح آپ نے اس کی وضاحت کی. میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اس وقت 3 طبقے تھے. جی, ایک وہ طبقہ جو یزید کے حکم پہ عمل کر گیا, ایک طبقہ تھا امام حسین کا جو اس ظلم کا شکار ہو گئے, ایک طبقہ تھا باقی عوام جو خاموش رہی. نہ تو وہ امام حسین کا ساتھ انہوں نے دیا, نہ یزید کے حکم کے خلاف آواز اٹھائی. اور یہ جو عوام تھی ان کا بھی اتنا ہی قصور تھا جتنا کہ جو قتل کرنے والے ہیں ان کا قصور تھا, کیونکہ اگر یہ طبقہ اس وقت آواز اٹھاتا تو یقیناً جو اثر ہے وہ ضرور ہوتا, لیکن ان کی خاموشی جو ہے وہ قتل خاموشی نے کر دیا. آپ دیکھیں نا پھر جناب زینب کی جو خطبات اور جو بعد میں جو انہوں نے 7 دن تک امام حسین کے مظلومی کا ذکر کیا اور لوگوں کے اندر ایک تبدیلی اور چینج آئی ہے, تو انہوں نے اس طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کی ہے کہ تمہارا جو ذمہ داری ہے بینگ اے پرسن, وہ سوسائٹی میں وہ کیا ذمہ داری ہے کہ حق کو سنو اور حق کے لیے کھڑے ہو اور حق کا ساتھ دو. تو دیکھیے پھر لوگوں کے اندر ایک تبدیلی آئی, ایک ریولوشن آیا, اور ظاہر ہے کہ یزید کی حکومت کو کمزور کرنے میں بھی پھر وہ افراد شامل ہوئے کہ جو کہ جناب زینب کے ان مجالس کے سے متاثر ہوئے تھے, اور انہوں نے پھر اسٹینڈ لیا. تو یزید کو بھی اپنا تخت جو ہے, اپنی حکومت, اپنی طاقت متزلزل ہوتی ہوئی نظر آئی. اور ایک جملہ صرف کہوں گی بی بی زینب کی شان میں کہ انسانی حقوق کی علم بردار اصل میں زینب بنی ہیں, انہوں نے بنیاد رکھی ہے. آج جو آپ کو بہت سی تنظیمیں ملیں گی, آرگنائزیشن ملیں گی جو ہیومن رائٹس کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں, اسٹرگل کر رہی ہیں, تو بنیاد جو تھی وہ کربلا میں بی بی زینب نے رکھ دی. بے شک بے شک. اور اس کا ایک اور بھی مثال ملتی ہے, جیسے میں نے پہلے بھی ابھی آپ سے ذکر کیا کہ جناب زینب جب کوفہ میں داخل ہوئیں اور انہوں نے کچھ اشعار پڑھے جب وہ خطبہ دیا تو اس کے دوران میں, تو وہ بڑا اچھا ان کا شعر تھا کہ اس میں بھی ایک پیغام انہوں نے دینے چاہا لوگوں کو, لوگوں کی سوچ ان کو بیدار کیا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ماہ نو تو اب تو کمال کو پہنچ گیا, تجھے گہن لگ گیا, مطلب کہ تو حق پہ تھا, تو اب ان ظالموں نے تجھے اس میں اپنے ظلم کے پیچھے, ظلم کی وجہ سے تجھے چھپا دیا. تو مطلب کہ ان کو بتا رہی ہیں, ان کو اویئر کرا رہی ہیں کہ جو حق ہے اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہے. حق کو جو ظالم ہے وہ چھپا رہا ہے حق کو, تو ہمیں اس حق کے لیے کھڑا ہونا ہے, اس کے لیے نکلنا ہے. تو مطلب ہر قدم پہ انہوں نے حق کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی. اور جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے خطبات میں بھی لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے خود ہی یہ مصیبت اپنے اوپر لائے ہو, اب پہلے تم نے یہ ظلم کیا, اب تم رو رہے ہو. بے شک.
جیسے ہم نے کہا کہ اس میں حکومت کا عوام کا بھی حصہ تھا جو ثانیہ کربلا واقعہ ہوا، کہ جیسے سیارہ بہن نے کہا کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے یزید کا ساتھ دیا، کچھ تھے کہ جو خاموش ہو گئے. تو جو خاموش ہو گئے ان کا بھی وہ اتنے ذمہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو اس لیے وہ ان کو یہ احساس دلا رہی ہیں کہ اگر آپ خاموش رہو گے، ہم لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ ہم ظلم کو دیکھتے ہوئے خاموش رہیں گے تو جی، لیکن ہمیں تھوڑا سا اس پہ سوچ کر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ ہم اپنی ڈیلی جو ہماری روٹین ہوتی ہیں یا روزمرہ کی زندگی میں ہم اس کو اپلائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کہ جناب زینب نے کہا کہ حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا ہم اپنا حق لے آتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، تو ہم گھر کا جیسے حالات ہیں یا اس میں، تو اس پہ اگر آپ تھوڑا سا ایک واضح کر دیں کہ حق سے کیا مراد ہوتی ہے. سب سے بڑا حق جو ہمارے اوپر ہے وہ اللہ کا ہے. تو اگر ہم اللہ کے حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں نا، تو پھر جتنے بھی باقی ہمارے حقوق ہیں ان کو ہم صحیح معنوں میں حاصل کر سکیں گے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ کہ حقوق اللہ کو تو اگنور ہم کر رہے ہیں، اور ہماری ذات سے وابستہ جو حقوق ہیں تو ان کو ہم پانے کے لیے پھر ہم حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں، کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے یہ دس از مائی رائٹ، کہ ہمیں یہ ملنا چاہیے، مگر ہم کبھی اپنی ڈیوٹی کی طرف فوکس کرتے ہیں کہ پہلے ڈیوٹی کو دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے رائٹس کو دیکھیں. تو جو اللہ کے حق کو سامنے لاتے ہیں، سب سے مقدم سمجھتے ہیں، تو وہ پھر تمام چیزوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. تو پیغام زینب یہی ہے کہ حقوق اللہ مقدم ہے. سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ سوچیں کہ یہ میرا حق ہے، کہ یہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حق دیا ہے کہ نہیں. اگر حق دیے تو کیا میں نے اپنا فرض بھی ادا کیا ہے کہ نہیں. بے شک، بالکل. سوالات کی طرف چلتے ہیں. ہمارا جو زہرا بہن کا سوال تھا کہ ہمارے ہاں 14 معصومین جو ہیں وہ عصمت کے درجے پہ فائز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جناب زینب اور حضرت عباس علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ ان کو بھی ہم شاید وہ کہہ رہی تھیں کہ معصوم سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ان 14 معصومین میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ جی بے شک بہت واضح فرق ہے، اس لیے کہ یہ جو 14 معصومین ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عصمت ان کو عطا کی ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی کو عطا نہیں ہوئی ہے. مگر ان کو میں اس مثال کے ساتھ کہوں گی کہ جیسے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہٹائیے تو وہ انبیاء بھی معصوم ہیں، مگر ان کا معصوم ہونا اور رسول خدا کا معصوم ہونا ایک واضح فرق ہے، کہ وہ رسول خدا جس عصمت پر فائز ہیں وہ انبیاء و مرسلین اس عصمت پہ نہیں ہے، معصوم ہیں مگر وہ عصمت نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے 14 معصومین اور جناب زینب اور حضرت عباس کی بھی عصمت میں وہی فرق ہے کہ 14 معصومین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عصمت عطا کی ہے وہ، اور کمپیئر ٹو جناب زینب اور حضرت عباس، وہ ان میں ایک فرق ہے کہ جو کہ ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب زینب اور حضرت عباس نے جو معصومین کے ساتھ وفا کی ہے اور جس طریقے سے ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں جو ان دونوں ہستیاں کو جو مقام ہے وہ اس کی نظیر تاریخ اسلام میں نہیں ملتی ہے. بالکل، بہت شکریہ. بس ہمارا یہ ایک سوال تھا آج کے پروگرام کا، اور بہت بہت شکریہ محترمہ فیض صاحبہ اور سیار بہن آپ کا بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کرنے کا. بس ناظرین، آخر میں چند اشعار جناب زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اس کے ساتھ پروگرام کو اختتام کرتی ہوں. ابھی ہم نے کوفہ اور شام میں جناب زینب کے خطبات کو ڈسکس کیا، اور اسی حوالے سے میں یہ چند اشعار پیش کری ہوں کہ تاریخ کربلا یہ سناتی ہے بار بار، زینب کا حوصلہ ہے شہیدوں کی یادگار. سفیانیت کا زہر گھلا دیا تھا فضاؤں میں، زنجیر زر پڑی تھی زمانے کے پاؤں میں. لادینیت کا رنگ تھا دولت کی چھاؤں میں، انسان کی حیات چھپی تھی جفاؤں میں. شبیر کی بہن نے یہ نقشہ بدل دیا، تاج یزید اپنے قدم سے کچل دیا. سیلاب اقتدار نے روکا 1000 بار،
دنیا نے بام و در سے کیے پتھروں کے وار، چاروں طرف تھے کہکہائے پرور ستم شعار، دروں سے جسم پاک ہوا سرخ آبشار، لیکن رعونتوں کے کلیجے ہلا دیے، زینب نے انقلاب کے دریا بہا دیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سنڈے کو۔ اس وقت تک کے لیے دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔